وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. دوستو بزرگوں، 24واں پارہ ہے، سورت کا نام مؤمن ہے، آیت نمبر 57. اس سے اوپر کی آیت میں اللہ رب العزت نے داعی کو 3 آداب دیے ہیں. اس کے بعد جو لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان کی سینوں میں کبر ہے، غرور ہے، تکبر ہے، جو اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں. فاستعذ باللہ، آپ اللہ کی پناہ مانگتے رہو، ان کی شر سے ان کی اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. آج کی زیر درس آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے الوہیت کے اوپر دلائل بیان کیے ہیں. اللہ فرماتا ہے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون. البتہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش یہ بہت بڑی ہے، من خلق الناس، لوگوں کی پیدائش سے، یعنی آسمانوں کا پیدا کرنا اور زمین کا پیدا کرنا یہ بہت بڑا کام ہے لوگوں کی پیدائش سے، کیونکہ انسانوں سے زیادہ بڑھ کر کے مخلوق جو ہے جسامت کے لحاظ سے وہ آسمان اور زمین ہے. جیسے کہ دوسرے آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تم زیادہ سخت ہو عذر پیدائش کے یا آسمان جو اللہ نے اس کو بنایا ہے. اور اللہ رب العزت نے آسمانوں کے بارے میں فرمایا سبعا شدادا، 7 بڑے مضبوط آسمان، سبعا طباقا، ایک دوسرے کے اوپر، اور 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر، ہر آسمان کا دوسرے آسمان کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہے جتنا یہ زمین اور پہلے آسمان کی بات، 500 سال کا مسافت ہے. اور ان 7 آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے حل تری من فطور، سورہ ملک کے اندر فرماتا ہے کہ اے مخاطب کیا تمہیں کچھ درار نظر آ رہا ہے، کچھ نقص نظر آ رہا ہے؟ اگر تو نے خیال نہیں کیا ہے فرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، دوبارہ اپنی نظروں کو دوہراؤ اور آسمان میں پھراؤ، آپ کی نظر تک جائے گی لیکن اللہ کے پیدا کرنے میں کوئی نقص پیدا نہیں کر سکیں گے. تو دوستو بزرگوں، اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اگر یہ آسمان اور زمین کا تامنے والا کون ہے؟ اللہ نے تاما ہے. اور اگر اللہ رب العزت نے ان کو حرکت دے دیا تو ان کو تامنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. جس طرح آسمان اور زمین کو تامنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو اسی طرح اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق کوئی نہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہے اس بات کو نہیں جانتے، اللہ کی ذات اور صفات میں مخلوق کو شریک کرتے ہیں. جیسے کہ یہ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 4 مہینے کا انسان ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت ان کے اندر روح ڈال دیتا ہے. یہ 4-5 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اور بغیر مانگے اللہ اس کو دیتا ہے. پھر جب اس دنیا میں آتا ہے تو اللہ رب العزت ان کی ماں کی سینے میں 2 نہر جاری کر دیتا ہے دودھ کی. اس وقت بھی یہ انسان مانگنے کے قابل نہیں ہوتا ہے، لیکن یہی انسان جب بڑا ہوتا ہے، شعور آ جاتا ہے، عقل اللہ دے دیتا ہے، پھر اللہ سے مانگنا چھوڑ کر کے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیراتا ہے، مخلوق سے مانگتا ہے.
تو دوستوں بزرگوں، یہ مانگنا یہ عبادت ہے، اور عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، ایک ہے موحد، ایک ہے مشرک، ایک ہے بینا آنکھوں والا اور ایک ہے نابینا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، برابر نہیں ہوتے ہیں اندھا اور بینا۔ جیسے ایک آدمی اندھا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، اور ایک ہے آنکھوں والا، وہ سب کچھ دیکھتا ہے سامنے، تو یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جس طرح یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح مشرک اور موحد برابر نہیں ہو سکتے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور اسی طرح جس طرح یہ اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح وہ بھی برابر نہیں ہو سکتے جن لوگوں نے ایمان لایا اور اچھے عمل کیے، ولا المسیء، اور ایک ہے گناہ گار، گناہ کرنے والا، ایک ہے اللہ کی توحید کو ماننے والا، اللہ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا، اور ایک ہے اللہ کے ذات و صفات میں شریک ٹھہرانے والا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت سے انکار کرنے والا۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قلیلا ما تتذکرون، اللہ فرماتے ہیں بہت توڑے وہ جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو، جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو بہت توڑے ہیں۔ اور جیسے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بندہ تھا کہ اللہ مجھے توڑے لوگوں میں شمار کر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس نے کہا کہ یہ کیا کہتے ہو اللہ کے بندے؟ تو انہوں نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِ الشَّكُورِ، اللہ کے شکر کرنے والے بندے کم ہوتے ہیں۔